کی تاریخ میں کچھ جنگیں بندوقوں اور ٹینکوں سے لڑی جاتی ہیں، لیکن کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو خاموشی سے پردے کے پیچھے دماغ کی جنگ کہلاتی ہے۔ آج کی یہ کہانی ایسی ہی ایک خاموش جنگ کی ہے، ایران اور اسرائیل کی وہ خفیہ لڑائی جس نے پورے مشرق وسطیٰ کو ہلا کر رکھ دیا۔ جہاں ایٹم بم ایک ہدف تھا، لیکن اصل مقصد تھا اثر و رسوخ، طاقت اور بقا۔ ایران کا اسلامی انقلاب 1979 میں آیا اور اس کے ساتھ ہی ایران کی خارجہ پالیسی نے ایک واضح موڑ لیا۔ امام خمینی نے اسرائیل کو شیطان کی ناجائز اولاد قرار دیا اور یوں دونوں ممالک کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی دشمنی نے جنم لیا۔ ایک طرف ایران تھا جو فلسطین کی حمایت میں کھل کر اسرائیل کے خلاف آیا، دوسری طرف اسرائیل جو خود کو علاقے میں اکیلا لیکن طاقتور ملک سمجھتا تھا، اپنے دفاع کے لیے ہمیشہ الرٹ رہا۔ ایران نے 1980 کی دہائی کے آخر میں ایٹمی توانائی پر کام شروع کیا، لیکن جلد ہی اس کا رخ دفاعی مقاصد کی طرف مڑ گیا۔ 2000 کی دہائی میں آ کر مغربی ایجنسیاں، خاص طور پر امریکی CIA اور اسرائیلی موساد، اس بات پر قائل ہو چکی تھی کہ ایران خفیہ طور پر ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل کے لیے یہ ایک سرخ لکیر تھی، ایک ایسا خطرہ جو ناقابل برداشت تھا۔ موساد، جو کہ دنیا کی سب سے خفیہ اور خطرناک ایجنسیوں میں شمار ہوتی ہے، نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف ایک بھرپور خفیہ مہم کا آغاز کیا۔ ہدف تھا ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکنا، چاہے اس کے لیے کسی سائنسدان کو راستے سے ہٹانا پڑے یا تہران کے بیچوں بیچ کسی خفیہ آپریشن کو انجام دینا پڑے۔ جنوری 2018 کی سرد رات کو موساد کے ایجنٹس تہران کے ایک خفیہ گودام میں داخل ہوئے۔ یہاں ایران نے اپنی نیوکلیئر ریسرچ کی فائلز، ڈرائنگز اور خفیہ دستاویزات محفوظ کی تھی۔ موساد نے حیرت انگیز طور پر تمام مواد لے کر اسرائیل منتقل کر دیا اور دنیا کو دکھا دیا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کے کتنے قریب تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک عالمی پریس کانفرنس میں ان دستاویزات کو پیش کیا اور پوری دنیا کو چونکا دیا۔ ایرانی رد عمل، سائے کی جنگ میں نیا موڑ، ایران نے فوراً اپنے انٹیلیجنس نیٹ ورک کو متحرک کیا۔ ایرانی وزارت انٹیلیجنس MOIS اور پاسداران انقلاب نے اسرائیلی جاسوسوں کی تلاش شروع کر دی۔ کئی مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا، کچھ کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ تہران کے لیے یہ صرف معلومات کا نقصان نہیں تھا، یہ ایک قومی وقار کا مسئلہ بن چکا تھا۔ 27 نومبر 2020 ایران کے سب سے سینئر نیوکلیئر سائنسدان محسن فخری زادہ تہران کے مضافات میں ایک خودکار مشین گن کے ذریعے قتل کر دیے گئے۔ ایران نے فوراً الزام اسرائیل پر عائد کیا اور دنیا بھر کے تجزیہ کاروں نے اس حملے کو جدید ترین ٹیکنالوجی کا شاہکار قرار دیا۔ اس واقعے نے اسرائیل کی خفیہ طاقت کو مزید نمایاں کر دیا۔ 2021 سے 2023 تک ایران نے دنیا بھر میں اسرائیلی مفادات پر حملوں کی کوشش کی۔ ترکی، آذربائیجان اور متحدہ عرب امارات میں اسرائیلی سفارتکاروں، بزنس مین اور سیاحوں کو نشانہ بنانے کی سازشیں پکڑی گئی۔ اگرچہ کئی منصوبے ناکام ہوئے، لیکن پیغام واضح تھا، ایران اب صرف دفاع نہیں کر رہا بلکہ میدان میں آ چکا ہے۔ 2024 میں ایران کے جوہری پلانٹس کو سائبر حملوں کا سامنا ہوا۔ ایک بار پھر انگلیاں موساد کی طرف اٹھی۔ نتنز پلانٹ میں کام رک گیا، کئی مشینیں تباہ ہو گئی اور ایران کا پروگرام مہینوں پیچھے چلا گیا۔ اسرائیل نے روایتی خاموشی اختیار کی، لیکن ایران کے سائنسدان اور انجینئر جانتے تھے کہ یہ وار کہاں سے آیا۔ 2025 میں ایران کے یورینیم افزودگی کی سطح 90% کی قریب پہنچ چکی ہے، جو کہ ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اسرائیل بار بار دنیا کو خبردار کر رہا ہے کہ ایران کو ہر قیمت پر روکا جائے۔ دوسری جانب ایران، جسے چین، روس اور اب کچھ عرب ممالک کی حمایت حاصل ہے، خود کو ایک علاقائی طاقت کے طور پر منوانا چاہتا ہے۔ کیا ہم ایٹمی تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل اور ایران کی یہ خفیہ جنگ ایک کھلی جنگ میں بدل جائے گی؟ کیا موساد ایک اور حملے کی تیاری کر رہا ہے؟ کیا ایران ایٹمی ہتھیار بنانے میں کامیاب ہو جائے گا یا دنیا کی بڑی طاقتیں اس تصادم کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں گی؟ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو بظاہر خاموش ہے، لیکن اس کی گونج پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے۔ ہر فائل، ہر خفیہ مشین اور ہر سائنسدان کی موت اس عالمی طاقت کی لڑائی کا حصہ ہے، جو صرف بٹن دبانے سے پوری انسانیت کو تباہ کر سکتی ہے۔